رجب، یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ ہوش میں تو ہو نا؟ فیروز صاحب زور سے چلائے تھے۔ جب میں تمہارے نکاح کی تاریخ رکھ کے آ گیا ہوں اور اب تم کہہ رہے ہو یہ سب؟ میں نے ابراہیم کو زبان دی ہے اور تم جانتے ہو اچھے سے میری زبان میری جان ہے۔ فیروز صاحب اس شدید غصے میں بیٹے پر چلا رہے تھے۔ ابا جی، میں ہرگز ایسی لڑکی سے شادی نہیں کر سکتا جو یونیورسٹی جانا چاہتی ہو۔ رجب نے آنکھیں نیچے کر کے باپ کو اپنا فیصلہ سنا دیا۔ نازیہ بیگم نے گھر آ کے بیٹے کو سارا منظر بڑھا چڑھا کر سنایا تھا۔ وہ ویسے بھی زری کے بجائے اپنی بھانجی کو اپنی بہو بنانا چاہتی تھی۔ یہ تو فیروز صاحب کی ضد تھی کہ ان کے گھر کی بہو ان کے بھائی کی بیٹی زرعی بنے۔ میں اب ابراہیم سے کیا کہوں کہ میرا بیٹا تمہاری بیٹی سے اس لیے شادی نہیں کر سکتا کیونکہ وہ یونیورسٹی جانا چاہتی تھی؟ یہ کوئی بات ہے کرنے والی؟ فیروز صاحب کو اس بات سے بہت زیادہ طیش آیا تھا۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا۔ وہ اٹھیں اور بیٹے کو مار مار کر نیلا کر دیں۔ فیروز صاحب کا ایک ہی بیٹا تھا، ان کو بہت عزیز تھا۔ وہ اس کی کوئی بات نہیں ٹالتے تھے، مگر یہ بات ماننے والی کدھر تھی جو اس نے کہی ہے؟ ابا جی، آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں اس کو شادی کر کے لے آؤں، اس کی اور اپنی زندگی کو تباہ کر لوں؟ اگر آپ ایسا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے۔ اس نے انتہائی نرم لہجے میں نظریں نیچے کر کے اپنی بات کو مکمل کیا۔ فیروز صاحب کو پتا تھا اگر اس نے انکار کیا ہے تو شادی کے بعد بھی وہی ہوگا جو اس نے ابھی کہا ہے۔ وہ یہ نہیں چاہتے تھے ان کے بھائی کی بیٹی ان کے گھر آ کے کوئی دکھ اٹھائے۔ اماں، کچھ دیر میں اکیلی بیٹھ جاؤں؟ اس نے کمرے میں آتے ہی ماں کو کہا تھا۔ رقیہ بیگم کو اپنی پرورش پر بہت ناز تھا۔ ہوتا بھی کیوں نہ، ان کو اللہ پاک نے اتنی لحاظ والی بیٹی سے نوازا تھا۔ وہ ماں کو کہہ سکتی تھی خدا کے لیے مجھے اس وقت اکیلا چھوڑ دیں اور جائیں ادھر سے، مگر اس نے ایسا کچھ نہیں کہا تھا۔ آرام سے معصومیت سے ماں سے پوچھا تھا، اماں کچھ دیر میں اکیلی بیٹھ جاؤں؟ انہوں نے اس کو گلے سے لگایا۔ ہاں میرا بچہ، بس رونا نہیں ہے اچھا؟ انہوں نے اس کا آنسوں سے بھرا ہوا چہرہ صاف کرتے ہوئے کہا اور خود وہاں سے روتے ہوئے چلی گئی۔ زرعی واش روم میں گئی جو اس کے کمرے کے اندر ہی تھا۔ اس نے وہاں جا کے شیشے میں اپنا عکس دیکھا۔ اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ اس کو اس بات کا دکھ نہیں تھا کہ اس کو یونیورسٹی جانے کی اجازت نہیں ملی تھی۔ اس کو بس اس بات کا دکھ تھا اس کو بڑے ابو کی فیملی کے سامنے اسے ذلیل کیا گیا تھا۔ اس نے کون سی بہت غلط بات کہی تھی؟ بابا جان نے آج تک اس کو کچھ نہیں کہا تھا، اور آج پورے گھر کے سامنے اس نے وضو بنایا۔ اس کو ہمیشہ لگتا تھا وضو کے بعد مانگی ہوئی دعا قبول ہوتی ہے۔ اس نے پیروں پہ پانی ڈالا، دوپٹہ سر پہ صحیح کیا جو مسح کرنے کے دوران تھوڑا سا سر سے پیچھے سرک گیا تھا۔ پھر اس نے ہاتھ اٹھائے۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ کیا مانگے۔ آج تو اس کے پاس مانگنے کے لیے کچھ بچا ہی نہیں تھا۔ اس نے بغیر دعا مانگے اپنے ہاتھ اپنے چہرے پر پھیرے اور روتے روتے باہر آئی۔ پھر جائے نماز ڈالی اور اس پہ بیٹھ گئی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا وہ بھاگ کے کسی پہاڑی پر جائے اور اونچا اونچا روئے، جہاں کوئی اس کی آواز نہ سنے، کوئی اس کو نہ دیکھے۔ وہ رو رو کے اللہ سے باتیں کرے، ان سے شکایتیں کرے، اونچا اونچا روئے، مگر وہ ایسا کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے اپنا سر گھٹنوں پہ رکھا اور بچوں کی طرح سسکیاں لیتے ہوئے رونے لگی۔ اللہ جی، آپ نے دیکھا ہے نا آج مجھے بابا جان نے کتنا ڈانٹا ہے۔ وہ سسکیاں لے لے کر اللہ پاک کو آج کی ساری کہانی سنا رہی تھی۔ وہ ایسی ہی تھی، دن میں جو بھی ہوتا، وہ جو بھی کرتی، رات کو جائے نماز پہ بیٹھ کے اللہ پاک کو ساری کہانی سناتی۔ وہ آج بھی ایسا ہی کر رہی تھی، اور آج تو دکھ بھی بڑا تھا۔ آپ کو پتہ ہے یہ بات؟ بابا جان نے میرے نکاح کی تاریخ بھی رکھ دی ہے۔ اللہ جی سنے نا مجھے نہیں کرنی ہے ابھی شادی۔ اس نے اسی طرح روتے ہوئے کہا۔ ہاں، البتہ سسکیوں میں تھوڑی کمی ضرور آ گئی تھی۔ وہ جب بھی اللہ پاک سے بات کرتی تھی ہمیشہ پرسکون ہو جاتی تھی، مگر آج اس کو بہت دکھ تھا۔ اللہ جی، بابا جان مجھے ایسے کیسے سب کے سامنے ڈانٹ سکتے ہیں؟ اس نے پھر سے روتے ہوئے کہا۔ ابھی تک اس نے سر گھٹنوں سے نہیں اوپر کیا تھا۔
اللہ جی، میں خفا ہوں آپ سے، آپ چاہیں تو بابا جان کے دل میں نرمی ڈال سکتے ہیں نا، آپ چاہیں تو میرا نکاح رکوا سکتے ہیں نا، میں آگے پڑھ سکتی ہوں نا، اس نے خفا ہوتے ہوئے کہا اور آنسوؤں کو صاف کیا۔ اللہ جی، بس میں نے اپنا فیصلہ آپ پہ چھوڑا ہے، مجھے معلوم ہے آپ میرے حق میں ہی فیصلہ کریں گے۔ وہ ہمیشہ اپنے فیصلے اللہ پہ چھوڑ دیا کرتی تھی اور پھر پرسکون ہو جایا کرتی تھی۔ آج بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ وہ کھڑی ہوئی اور نماز ادا کی۔ نماز پڑھنے کے بعد اس نے 2 رکعت نفل حاجت کے طور پر پڑھی۔ وہ روز عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت نفل حاجت اور 2 رکعت نفل شکرانے کے پڑھا کرتی تھی۔ حاجت کے وہ اس لیے پڑھتی تھی اس کے دل میں جو بھی حاجت ہو وہ اللہ پاک خود ہی قبول کر لیں، اور شکرانے کے وہ اللہ پاک کا شکریہ ادا کرنے کے لیے پڑھتی تھی۔ دن بھر جو انہوں نے اس کے لیے کیا ہوتا، اس کے بن مانگے اس کو وہ سب کچھ دیتے جو وہ چاہتی تھی۔ وہ اللہ کا شکر ادا کرتی جنہوں نے اس کو پیدا کیا، اس قابل بنایا کہ وہ ان کے سامنے بیٹھے ان سے باتیں کریں۔ اللہ جی کدھر ہر ایک سے بات کرتے ہیں، وہ تو انہی سے بات کرتے ہیں جن کے دل میں ان کا نور ہو۔ اماں، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے، مجھے پتا ہے آپ میری بات کو ضرور سمجھیں گی۔ میں فیروز صاحب کو بتائے بغیر آئی ہوں، مجھے پتا ہے وہ آپ سے اور ابراہیم بھائی سے کبھی بات نہیں کریں گے۔ مجھے میری مجبوری یہاں لائی ہے، ورنہ میں ایسے کبھی نہیں آتی۔ نازیہ بیگم آج اماں کے پاس آئی تھیں اور بناوٹی دکھ کے ساتھ اماں کو ایک ہی سانس میں سارا قصہ سنا رہی تھی۔ اماں جی کو ان کی چالاکیاں ایسے بھی نہیں پسند تھیں، تبھی تو وہ اپنے چھوٹے بیٹے کے پاس رہتی تھیں۔ ان کو پتا تھا وہ زمینہ کو بالکل پسند نہیں کرتی ہیں، مگر وہ پھر بھی اس رشتے کے حق میں تھیں۔ وہ چاہتی تھیں دونوں بھائی ہمیشہ جڑے ہی رہیں۔ بولو بھی مڑا، کیا کہنا چاہتا ہے تم؟ دادی اماں نے اکتا جانے والے انداز میں کہا، تو وہ فوراً بول پڑی، اماں جی آپ کو تو پتا ہے ماں باپ اولاد کے سامنے مجبور ہوتے ہیں۔ اب تم وہ بولے گا جس کے لیے اتنا لمبا تقریر کر رہا ہے؟ اماں جی کو بات سمجھ آ گئی تھی کہ وہ کیا کہنا چاہتی ہے۔ رقیہ بیگم چائے بنانے باہر کچن میں تھیں، وہ دونوں اس وقت کمرے میں اکیلی بیٹھی تھیں۔ وہ اماں جی، رجب نے نکاح سے انکار کر دیا ہے۔ نازیہ بیگم نے نظریں جھکا کے اماں جی کو بتایا۔ ان کے تو دل میں لڈو پھوٹ پڑے تھے۔ فیروز صاحب تو بتانے سے رہے، اچھا ہوا جو اس نے بتا کے قصہ ہی ختم کر لیا۔ کیا رشتے سے انکار؟ کیوں؟ کیا کمی ہے ہماری زمینہ گل میں جو ایسے انکار؟ دادی اماں ایک سانس میں بولتی چلی گئی۔ ان کو پتا تھا یہ عورت کچھ نہ کچھ تو ضرور ہی کرے گی، مگر اتنے جلدی اس بات کی نہیں، ان کو امید ہی نہیں تھی۔ اماں، وہ رجب کہتا ہے کہ وہ ایسی لڑکی سے شادی نہیں کرے گا جس کو یونیورسٹیاں پڑھنے کا شوق ہو۔ انہوں نے بغیر کسی لحاظ کے ایک دم سے یہ بات کہہ دی۔ اس سے پہلے کہ اماں کچھ بولتی، دروازے پہ کھڑے ابراہیم صاحب ایک دم بول پڑے۔ ان دونوں کو پتہ ہی نہیں چلا تھا وہ کب آئے ہیں، اور ساری باتیں بھی سن لی تھی۔ بابی صاحبہ، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارا بچی ہم پہ کوئی بوجھ نہیں ہے جو کسی کو بھی دے دیں ہم۔ انہوں نے بھابھی کی طرف کمر کر کے انتہائی روبدار طریقے سے کہا۔ بھابھی نے پردہ نہیں لیا ہوا تھا تو وہ کمر موڑ کے کھڑے ہوئے تھے۔ نہیں نہیں ابراہیم بھائی، ہم منا لیں گے اس کو۔ نازیہ بیگم نے بات کو سنبھالتے ہوئے کہا۔ ان کو بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ ابراہیم صاحب اس کے منہ سے ہی سب سن لیں گے۔ وہ تو اماں کو بتانے آئی تھی کہ اماں ابراہیم صاحب کو خود بتا دیں گی اور بغیر ان پہ بات آئے سارا مسئلہ حل ہو جائے گا، مگر یہاں تو مسئلہ ہی ختم ہونے کی بجائے زیادہ ہو گیا تھا۔ اگر رجب کے ابا کو پتہ چل گیا کہ میں ان سے بغیر پوچھے آئی ہوں اور آپ کو یہ بات بتا دیا ہے تو وہ مجھے جان سے مار دیں گے۔ کچھ وقت پہلے کی مکار نازیہ بیگم اب بالکل خوفزدہ تھیں۔ ان کو پتا تھا ان کا کیا انجام ہونے والا ہے۔ آپ بھائی صاحب کو بتا دیجیے گا بھابھی، ہم اپنی زرمینہ گل کا ہاتھ رجب خان کے ہاتھ میں نہیں دیں گے، کیونکہ میری بیٹی آگے پڑھے گی۔ ابراہیم صاحب نے کمر موڑ کے ہی جواب دیا اور خود کمرے سے باہر چلے گئے۔
رقیہ بیگم ہاتھ میں چائے اور پکوڑا کا ٹرے لیے وہیں کھڑی رہی۔ ان کو ساری بات سمجھ آئی، مگر ایک بات وہ نہیں سمجھ سکی، میری بیٹی آگے پڑھے گی؟ مانو کیا ہوا ہے تمہیں؟ خفا ہو مجھ سے؟ مانو میرا چھوٹا سا چوزا کھانا کیوں نہیں کھا رہی؟ وہ اپنا زیادہ وقت اپنی مانو کے ساتھ گزارا کرتی تھی۔ اس کو جتنی محبت اپنی مانو سے تھی، شاید ہی کسی اور سے ہو۔ وہ اس کو گود میں کبھی نہیں اٹھاتی تھی، اس کے پاس بیٹھتی ہمیشہ اور اس کے سر پہ ہاتھ پھیرتی۔ اس کی مانو کو اس کا یہ عمل بہت اچھا لگتا تھا۔ وہ بھی آگے سے آنکھیں بند کر دیتی تھی جیسے سو رہی ہو۔ جیسے کوئی ماں اپنے بچے کو سر پہ پیار سے ہاتھ پھیرے، وہ اس کے سر پہ پھیرا کرتی تھی۔ اس کو لگتا تھا اگر کل کو اس کے بچے بھی ہوئے، وہ ان کو بھی اتنی محبت نہیں دے سکے گی جتنی وہ اپنی مانو سے کرتی ہے۔ وہ روز رات کو اس پہ درود پاک پڑھ کے اس کو دیکھ کے سوتی تھی۔ اس کے گھر میں بلی کی اجازت نہیں تھی تو وہ اس کو اپنے کمرے میں نہیں لاتی تھی۔ اس نے اس کے لیے باہر صحن میں ہی چھوٹا سا کمرہ بنا رکھا تھا جس میں کارپیٹ ڈالی ہوئی تھی، اور اپنی ہر گرم جیکٹ اس کے نیچے وہ لا کے رکھ لیتی۔ کیونکہ مانسہرہ میں ایک پہاڑی علاقہ ہے، ادھر شدید ٹھنڈ پڑتی ہے۔ وہ زری جیکٹ کی عاشق تھی۔ اس کے پاس اتنی جیکٹس ہوتی ہیں کہ پوری سردیاں بھی ایک ایک جیکٹ روز پہنے تو وہ ختم نہ ہوتی۔ اس کو جو بھی جیکٹ بہت گرم لگتی ہے وہ مانو کے کمرے میں ڈال دیتی تاکہ مانو گرم رہے۔ اس نے اتنے دنوں سے مانو سے صحیح سے بات نہیں کی تھی، نہ ہی اس کو صحیح سے پیار کیا تھا، تو خفا ہونا تو اس کا حق بنتا تھا نا۔ وہ پیروں کے بل مانو کے سامنے بیٹھی، اس کو کرسی پہ بٹھایا اور دونوں ہاتھوں میں اس کا منہ بہت پیار سے لیا اور خود آگے ہو کے اس کے ناک پہ پیار کیا۔ میرا بچہ اب تو راضی ہو جاؤ نا، اس نے تھوڑا سا رونے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے کہا، اور وہ فوراً میاؤں میاؤں کرنے لگی۔ اس نے ایک بار پھر اس کی ناک پہ پیار کیا اور مسکراتے ہوئے بولی، مانو بہت محبت ہے نا تمہیں مجھ سے؟ وہ سفید رنگ کی انتہائی خوبصورت بلی تھی۔ وہ اس کی ہر بات سمجھتی، اس کے ساتھ واک کرتی، جدھر بھی وہ جاتی اس کے پیچھے پیچھے ہوتی۔ زری کو اس کی ناک بہت پسند تھی، وہ ہمیشہ اس کی ناک پہ پیار کرتی تھی اور ساتھ ادھر ادھر دیکھا بھی کرتی کہیں اماں کی نظر نہ پڑ جائے اس پہ اور پھر سے ایک قوالی شروع ہو جائے۔ بھابھی کے جانے کے بعد ابراہیم صاحب اماں جی کے پاس آئے تھے۔ وہ آج بے حد افسردہ تھے، اس وجہ سے نہیں کہ رشتے کا انکار ہوا ہے اور رجب نے کیا ہے، وہ اس وجہ سے دکھ میں تھے جس بیٹی نے ان سے کوئی خواہش بھی نہیں کی، اس کے نہ کی ہوئی خواہش پہ لوگ اس پہ باتیں کریں، ان کی فرما بردار بیٹی کو کوئی ایسا کہے۔ اگر رجب ان کے بھائی کا بیٹا نہ ہوتا تو یقیناً وہ اسی وقت گولی مار دیتے۔ اماں جی بچوں کو نہ پتہ چلے کہ بھابھی آئی تھی، رجب نے زری کے لیے ایسا کہا ہے۔ فیروز صاحب نے نظریں جھکا کے ماں کو کہا تھا، وہ ایسے بھی اپنی اس دن کی بات سے بہت شرمندہ تھے۔ اماں جی اگر شہاب اور سلطان کو پتہ چل گیا کہ رجب نے ایسے کہا ہے تو وہ اس کو چھوڑیں گے نہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ بچوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے کوئی میل آئے۔ تم نے بہت اچھا سوچا ہے بچے، ماں نے بڑے پیار سے بیٹے کے کاندھے پہ ہاتھ پھیر کے کہا۔ اماں میں نے ایک فیصلہ کیا ہے، انہوں نے ماں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ایک بار پھر سب اکٹھے ہوئے اور اس بار زمینہ کمرے کے باہر کھڑی نہیں سن رہی تھی بلکہ کمرے کے اندر سب کے سامنے بیٹھی تھی۔ زمینہ گل، تمہارے داخلے یونیورسٹی کے کب جا رہے ہیں؟ ابراہیم صاحب نے بغیر باتوں کو گول مول کیے ڈائریکٹ بیٹی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ وہاں پہ موجود سبھی لوگوں نے ابراہیم صاحب کو بہت حیرت سے دیکھا، جیسے انہوں نے کوئی بہت ہی انہونی بات کر دی ہو، اور زمینہ گل اس کو لگا جیسے اس نے کچھ غلط سن لیا ہو۔ بابا جان نے شاید اور کہا ہے، اس نے یونیورسٹی سن لیا ہے۔ جی بابا جان، اس نے بہت ڈر ڈر کے دوبارہ پوچھا، جیسے وہ تصدیق چاہتی ہو جو اس نے کچھ لمحوں پہلے سنا تھا۔ اب کی بار انہوں نے بڑے بیٹے کی طرف دیکھا جو ان کو بہت حیرت کے ساتھ دیکھ رہا تھا۔ اس کو بھی لگ رہا تھا جیسے اس نے کچھ غلط سن لیا ہو۔ شہاب خان کل یونیورسٹی جانا اور زمینہ گل کا داخلہ کروانا، لیکن بابا جان، باپ کو پتا تھا
بیٹا کیا کہنا چاہتا ہے؟ انہوں نے ایک نظر سب پہ ڈالی اور سوالیہ نظروں سے سب کو دیکھا۔ کیا تم لوگوں کو میرے فیصلے پہ کوئی اعتراض ہے؟ کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ ان کے سامنے کچھ بول سکے۔ جس کو اعتراض بھی تھا وہ بھی خاموش رہا۔ ابراہیم صاحب ایک بار پھر بولنا شروع کیا۔ ویسے تو وہ اتنا نہیں بولا کرتے، مگر انہوں نے آج سب کو مطمئن کرنا تھا، خصوصاً اپنے بیٹوں کو۔ زمینہ گل میرا غرور ہے اور مجھے پتا ہے وہ میرا غرور کبھی نہیں توڑے گی۔ انہوں نے بڑے مان سے بیٹی کی طرف دیکھا۔ اب آپ لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ آج سے پہلے کون ہمارے خاندان نے یونیورسٹی گیا ہے؟ بے شک آج سے پہلے کوئی نہیں گیا، کیونکہ ہمارے خاندان کی ہر لڑکی زمینہ گل نہیں ہے۔ میں نے یہ فیصلہ کیا ہے زمینہ گل آگے پڑھے گی، اور میں نے بھائی صاحب کو بھی رشتے سے انکار کر دیا ہے۔ زمینہ کو لگا جیسے وہ جنت میں چلی گئی ہو، جیسے اس کی پوری کائنات مل گئی ہو۔ وہ نظریں جھکائے آنکھوں میں آنسو لیے بیٹھی تھی۔ اس کو بالکل بھی یقین نہیں تھا اس کے بابا جان آج اس کے لیے بولیں گے۔ اس کے لیے آج دنیا کا مبارک ترین دن تھا، اس لیے نہیں کہ وہ اس کی خواہش پوری ہوئی تھی، اس کی دعا پوری ہوئی تھی۔ آج اس کے بابا جان نے اس کو اپنا غرور کہا تھا۔ اللہ پاک نے اس کی دعا، اس کی مانگی ہوئی دعا قبول فرما لی تھی۔ اس نے سوچا تھا وہ بابا جان کا غرور بن کے دکھائے گی، ان کا یہ مان وہ کبھی نہیں توڑے گی۔ وہ بہت خوش تھی، اور شاید اس سے زیادہ اس کی ماں خوش تھی۔ آج اس کے شوہر نے اپنی بیٹی کے حق میں فیصلہ کیا تھا۔ ان کو پتا تھا انہوں نے یہ فیصلہ ضد میں لیا ہے۔ ان کو بس یہ خوشی تھی کہ انہوں نے زری کو پہلی بار اپنا غرور کہا تھا، اس کو اپنا مان کہا تھا۔ زری کی زندگی کا ایک نیا سفر شروع ہونے والا ہے۔ اب خدا جانے وہ سفر تعلیم تھا یا سفر عشق۔